بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں ارشد محمود قمر اور میرا تعلق فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جانوروں کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جانوروں کا جو سب سے بڑا گروہ ہے اسے ہم عالم حیوانات کہتے ہیں۔ عالم حیوانات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ورٹیبریٹس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انورٹیبریٹس۔ ورٹیبریٹس یعنی فقاریہ جانور اور انورٹیبریٹس غیر فقاریہ جانور۔ یاد رہے کہ ورٹیبریٹس ایسے جانور ہوتے ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، جبکہ انورٹیبریٹس جانوروں کا ایسا گروہ ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی یا ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتا۔ آئیے اب ہم سب سے پہلے انورٹیبریٹس یا غیر فقاریہ جانوروں کی گروہ بندی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے چند ایک فائلم ہیں، جیسا کہ فائلم پروٹوزوا، اس کے بعد فائلم پوریفیرا، فائلم پلیٹی ہیلمنتھیس، فائلم نیماٹوڈا، فائلم مولسکا، فائلم آرتھروپوڈا، فائلم ایکائنوڈرمیٹا کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا فائلم ہے فائلم پروٹوزوا۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سے جانوروں کو ہم فائلم پروٹوزوا میں پلیس کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے سنگل سیلڈ آرگینزمز، یعنی اس میں موجود تمام جانور ایک خلیے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کی جو آج تک سپیشیز ڈسکرائب ہو چکی ہیں وہ 50,000 سے زیادہ ہیں، یعنی 50,000 سے زیادہ انواع کا مطالعہ کیا جا چکا ہے جو اس میں شامل ہیں۔ 50,000 انواع کا مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ اس میں 50,000 کے قریب جانور شامل ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، عزیز طلبہ اس فائلم پروٹوزوا میں موجود جانور ہر جگہ پائے جاتے ہیں، یعنی ہوا میں بھی ہوتے ہیں، پانی میں بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جانداروں کے اوپر یا دوسرے جانداروں کے اجسام پر بھی ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پیراسائٹ کے طور پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنی خوراک بھی وہیں سے لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ وہیں سے ان میں بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کامن ایگزامپلز ہیں اس حوالے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امیبا ہے، پیرامیشیم ہے، پلازموڈیم ہے اور ملیریل پیراسائٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح اوپر میں نے بتایا کہ یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ امیبا جو ہے اس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی۔ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی شکل ویسے عموماً کیسے دکھائی جاتی ہے، اور یہ پانی کے جوڑوں اور تالابوں میں پایا جاتا ہے۔ پیرامیشیم یہ بھی پانی کے جوڑوں اور تالابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلازموڈیم یہ ایک ملیریل پیراسائٹ ہے، یہ مچھر کے منہ میں بھی رہتا ہے اور انسانی جسم کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو ملیریا پھیلاتا ہے۔ اس کے بعد کومینسلزم یہ جانوروں کا وہ رہائش اختیار کرنے کا یا زندہ رہنے کا طریقہ کار ہے کہ جس میں دونوں جاندار، جس جاندار کے اوپر یہ رہتا ہے اور یہ جانور ایک دوسرے کے ساتھ ایک مثبت ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں، یعنی خوراک کے لیے یہ دوسرے جانور کا سہارا لیتے ہیں اور دوسرا جانور جو ہے وہ ان پہ تکیہ بھی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ اس کو فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جانور ہیں مثلا امیبا ہے، پیرامیشیم ہے، پلازموڈیم ہے، یہ تقسیم بھی ہوتے ہیں، یعنی اپنی نسل کو یہ بڑھاتے ہیں، اور نسل کو بڑھانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس میں بائنری فیشن ہے۔ بائنری فیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور لمبوترا ہو کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور
جب وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو وہ دونوں جانور ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اس سے دو نئے جاندار بن جاتے ہیں۔ کانجوگیشن میں یہ ہے کہ کانجوگیشن میں دو جانور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، وہ اپنے جو جینیٹک میٹیریل ہے اس کو ایکسچینج کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ میل کے طور پہ عمل کرتا ہے، دوسرا فیمیل کے طور پہ، جب وہ کرتے ہیں تو اس سے پھر دوبارہ نئی نسل جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اگلا جو فائلم ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں جانے سے پہلے یہ مثالیں ہیں، یہ یوگلینا ہے، جیسا کہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، یہ جو جانور ہے اس کو یوگلینا کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے امیبا ہے اور یہ پیرامیشیم ہے۔ تو پچھلی کلاسوں میں بھی آپ لوگوں نے یہ پڑھا کہ اس کے اوپر یہ جو دھاگا نما اشکال ہوتی ہیں ان کو ہم سیلیا کہتے ہیں۔ یہ جو امیبا ہے یہ انگلی نما ابھار ہوتے ہیں، ان انگلی نما ابھاروں کو ہم سوڈوپوڈیا کہتے ہیں، اور یہ جو فلیجیلم ہے اس فلیجیلم کی مدد سے یوگلینا حرکت کرتا ہے۔ امیبا جو ہے یہ انگلی نما ابھاروں کی مدد سے حرکت کرتا ہے، اور یہ جو پیرامیشیم ہے یہ سیلیا ہوتے ہیں، اس میں اس وجہ سے یہ حرکت کرتا ہے۔ تو یہ تین مثالیں آپ کے سامنے فائلم پروٹوزوا کی ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہم فائلم پوریفیرا کی طرف۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پوریفیرا، تو اس کا مطلب ہے پوریفیرا کا مطلب ہے پورس، یعنی اس میں وہ جاندار یا وہ جانور شامل ہوتے ہیں جن کے جسم میں بے شمار سوراخ ہوتے ہیں۔ اس کی جو اہم مثالیں ہیں اس میں ان کو ہم سپنجز بھی کہتے ہیں۔ آپ نے گھروں میں سپنجز کو لے کے تو ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ برتن بھی دھوتی ہیں اس سے نا، تو وہ ایک آپ دیکھیں ایک جالا سا ہوتا ہے، وہ انہی سپنجز سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے فائلم پروٹوزوا میں دیکھا کہ تمام جاندار ایک خلیے پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ فائلم پوریفیرا میں بھی زیادہ تر جانور جو ہیں وہ ایک سنگل باڈی، ایک ہی جسم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ٹیشوز، آرگنز اور سسٹم پر مشتمل نہیں ہوتے، یعنی اس میں یہ جو فائلم پوریفیرا ہے اس میں نالیاں سی ہوتی ہیں، اور ان نالیوں کے ذریعے پانی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جسم کے اندر سفر کرتا ہے، اور وہ پانی جو سفر کرتا ہے اسی کے ذریعے یہ جاندار مختلف نمکیات یا اپنی خوراک کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں یہ پہنچاتے ہیں۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو نشو و نما کا عمل ہے، عمل تولید ہے، وہ بڈنگ یا فریگمنٹیشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ فریگمنٹیشن کیا ہے؟ فریگمنٹیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی جاندار کا کوئی مخصوص حصہ اس سے الگ ہوتا ہے اور وہ پھر بڑھ کے ایک نیا جاندار بن جاتا ہے۔ مثلا اس میں ہم دیکھیں گے آگے پلینیریا جو ہے نا سپنجز ہی تھوڑا سا ایک ابھار پیدا ہوتا ہے، وہاں سے وہ ابھار الگ ہو جاتا ہے، وہ فریگمنٹ بن جاتا ہے، اور وہ جو فریگمنٹ بنتا ہے وہ نئے جاندار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی اگر ہم شیپس کی بات کریں تو بے شمار شیپس ہیں، بے شمار اشکال کے جاندار اس میں موجود ہیں۔ مثلا کچھ جو ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں، کچھ لمبوترے ہوتے ہیں۔ آج تک تقریباً 5000 سے 10,000 تک جو جاندار ہیں وہ اس فائلم میں پائے جاتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہ جاندار جو ہیں یہ سمندر کے ان حصوں میں پائے جاتے ہیں زیادہ تر جن میں نمکیات ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو جاندار ہیں وہ تازہ پانی، مثلا جو دریا وغیرہ ہیں، ندی نالے ہیں، وہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا سائز یہ چند ملی میٹر سے لے کے 2 میٹر تک بھی یہ بڑے سائز میں ہوتے ہیں۔ تو یہ فائلم پوریفیرا کے زیادہ تر جو جاندار ہیں وہ سمندروں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ سمندر میں سالٹی جو نمک والا پانی ہے وہ پایا جاتا ہے، اور یہ بھی زیادہ تر وہیں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم بیٹا چلتے ہیں اس کی عملی طور پہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی شکل یہ لمبوتری ہے، یہ سائکن کی مثال ہے، اس کے علاوہ یہ ایسکن ہے، اور یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ سپنجز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے اندر اگر آپ غور کریں یہاں پہ ایک نالیاں سی ہیں، ان نالیوں میں پانی جو ہے وہ جسم کے اندر سفر کرتا ہے، اور وہ پانی جو ہے اپنے ساتھ نمکیات اور دیگر غذائی اجزاء ان
جانداروں کے جسم میں مختلف حصوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اگلا جو فائلم ہے وہ ہے سیلنٹریٹا یا نیڈیریا۔ اس کے اندر ایسے جاندار شامل ہیں جن کا جسم اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، ہالو گٹ، یعنی سیلنٹریٹا کا مطلب یہ ہے ہالو گٹ۔ تو اس میں جو جاندار ہوتے ہیں ان کے جسم میں خالی جگہ موجود ہوتی ہے۔ اوپر کی طرف، جسم کے اوپر کی طرف ان کا منہ ہوتا ہے، ماؤتھ اوپننگ ایٹ دا ٹاپ، اور یہ ایکسکلوسیولی تمام جاندار جن کا تعلق اس فائلم سے ہے وہ ایکویٹک ہوتی ہیں، یعنی سارے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شکل کو دیکھیں تو ان کی شکل کو ہم کہتے ہیں ریڈیلی سیمیٹریکل۔ ریڈیلی سیمیٹریکل کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ایک جانور کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مطلب یہ ہے نا، اس طرح آپ تقسیم کرتے ہیں تو دونوں حصوں میں جو جاندار کے حصے ہیں وہ برابر کی طرح تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ پانی میں آزادانہ بھی رہتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پتھروں اور چٹانوں کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں۔ ان کا سائز کئی میٹر تک ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی جاندار جو ہیں یہ 1 ملی میٹر سے لے کے کئی میٹرز تک اس میں بڑے جاندار بھی شامل ہیں اور چھوٹے چھوٹے جاندار بھی شامل ہیں۔ اب چونکہ یہ سمندر میں رہتے ہیں، سمندر میں رہنے کی وجہ سے نا ان کے آگے ٹینٹیکلز جو حرکت کرنے کے لیے یا شکار کو پکڑنے کے لیے اعضاء استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم ٹینٹیکلز کہتے ہیں۔ تو ٹینٹیکل جو ہیں یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ جو فائلم سیلنٹریٹا کے جاندار ہیں ان میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج تک 10,000 سے زیادہ سپیشیز جو ہیں، 10,000 سے زیادہ سپیشیز ڈسکرائب ہو چکی ہیں جن کا تعلق فائلم سیلنٹریٹا سے ہے۔ آئیے اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا فائسیلیا، یہ جو ہے یہ ویلینا ہے، یہ اوریلا ہے، اوبیلیا ہے، اوبیلیا اور ہائیڈرا۔ یہ مثالیں زیادہ تر کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پودا آپ دیکھیں یا جاندار دیکھیں جو سی فین ہے، اس کے علاوہ سی پین ہے اور سی اینیمون، یہ اس سے بھی آپ واقف ہیں کیونکہ یہ کئی کتابوں میں یہ مثالیں موجود ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا جو فائلم ہے وہ ہے فائلم پلیٹی ہیلمنتھیس۔ ایسے جاندار شامل ہیں جن کا ڈارسو وینٹرلی فلیٹن باڈی ہوتی ہے۔ ڈارسو وینٹرلی کا مطلب کیا ہے؟ ڈارسو وینٹرلی کا مطلب یہ ہے کہ اگلی طرف سے اور سامنے کی طرف سے، یہ دیکھیں اگر ہم سائیڈز کو لیں تو یہ جو سائیڈ ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈارسل سائیڈ، یہ جو سائیڈ ہے اس کو ہم فرنٹل سائیڈ کہتے ہیں، یہ جو سائیڈ ہے جو بیلی کے سامنے ہوتی ہے اس کو ہم وینٹرل سائیڈ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سائیڈیں ہیں ان کو ہم لیٹرل سائیڈ کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ جو پوسٹیریئر سائیڈ ہے اس کو ڈارسو سائیڈ، تو مراد یہ ہے کہ یہ فلیٹ ہوتے ہیں اگلی طرف سے بھی اور جسم کے درمیان میں بھی یہ تھوڑے سے فلیٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کی جسم کی سطح ہموار ہوتی ہے۔ دوسرا پلیٹی ہیلمنتھیز سارے اینڈو پیراسائٹس ہیں۔ اینڈو پیراسائٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ دوسرے جانداروں کے جسم پر رہتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور انہی سے یہ اپنی خوراک بھی حاصل کرتے ہیں، اور اپنا بعض ایسے ہیں کہ جو دو جانداروں کے جسم میں اپنا لائف سائیکل یعنی زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈو پیراسائٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پریمیٹیو ٹائپ آف اینیملز ہوتے ہیں، یعنی بہت پرانے جو جاندار ہیں وہ اس فائلم کے اندر شامل ہیں۔ چونکہ ان کو ہم پیراسائٹ کہتے ہیں لہٰذا ان میں یہ مختلف بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں، کیونکہ اپنا تو یہ مطلب پورا کرتے ہیں کہ خوراک حاصل کرتے ہیں اور ان میں یہ بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں۔ تقریباً 7,000 سپیشیز جس کا تعلق فائلم پلیٹی ہیلمنتھیس سے ہے، اور اس سے زیادہ آج تک بیان کیے جا چکے ہیں اور یہ ڈسکور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بائیلیٹرلی سیمیٹریکل، یہ ان کی جو شکل ہے وہ بھی مثلا اگر آپ لیور فلو کو لے لیں، کبھی آپ نے بکرے کو ذبح کیا ہو تو اس کے جگر سے نا ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لیور فلو، لیور یعنی وہ فلو کو، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بائیلیٹرلی سیمیٹریکل ہے۔ بائیلیٹرلی سیمیٹری کا مطلب جس طرف سے بھی دیکھیں گے نا وہ آپ کو ایک جیسا ہی نظر آئے گا۔
یہ مثالیں ہیں، مثلا یہ پلینیریا ہے، اس کی شکل کو بھی آپ دیکھ لیں. یہ لیور فلوک ہے، اس کو آپ نے عملی طور پہ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بکرا وغیرہ یا بکری وغیرہ ذبح کی جاتی ہے تو اس کے جسم سے یہ نکلتے ہیں. یہ بلڈ فلوک ہے، یہ پودوں جو جانور ہیں نا ان کے جسم میں بھی یہ پایا جاتا ہے. اور یہ ٹیپ ورم بھی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ بچوں کے جسموں سے یہ کیڑے نکلتے ہیں. تو یہ ان سارے پیراسائٹس، ان کو پیراسائٹ کیوں کہتے ہیں کہ یہ دوسرے اجسام، دوسرے جانداروں کے جسم کے اندر رہتے ہیں. تو ان کا تعلق فائلم پلیٹی ہیلمنتھیس سے ہے. اگلا جو فائلم ہے وہ ہے فائلم نیماٹوڈا، یا اس کو ہم کہتے ہیں ایسکیلمنتھیس. اس میں جو جاندار شامل ہوتے ہیں ان کا جسم لمبوترا اور گول ہوتا ہے، یعنی اس میں لمبے جسم والے جاندار ہوتے ہیں اور ان کا جو جسم ہے وہ گول ہوتا ہے. اسی لیے ان کو ہم راؤنڈ ورمز بھی کہتے ہیں، یعنی گول کیڑے. اس کا جو دوسرا نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں گول کیڑے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نیماٹوڈا کے اندر جو جسم ہے وہ لمبوترا اور گول ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں سروں سے آگے کی طرف باریک ہوتا ہے. مے بی لیونگ، ایکویٹک اینڈ ٹریسٹریل. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ وہ فری لیونگ بھی ہیں، یعنی وہ آزادانہ طریقے سے بھی رہتے ہیں، پانی میں بھی پائے جاتے ہیں اور خشکی پر بھی پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ مختلف پودوں اور جانوروں کے اجسام پر بھی رہتے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو جانوروں کے جسم پر رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پودوں کے جسم پر رہتے ہیں. مثلا اس کی اگر ہم مثالیں لیں تو ایسکیرس ہے، راؤنڈ ورم ہے، اور اسی طرح فلیریا ورم ہے. تقریباً اس کی 5 لاکھ تک اقسام جو ہیں وہ آج تک دریافت ہو چکی ہیں. آگے یہ اشکال آپ دیکھیں، یہ راؤنڈ ورم ہے، یہ بھی راؤنڈ ورم کی شکل آپ کو دکھانی ہے. یہ جو ہے یہ نظر اسی طرح آتا ہے کہ جس طرح وہ کینچوا ہوتا ہے، لیکن اس کی آگے کئی اقسام ہیں جو آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں. اگلا جو فائلم ہے اس کا نام ہے فائلم اینیلیڈا. اس کو ہم کہتے ہیں سیگمنٹڈ ورمز. سیگمنٹڈ ورم وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے اندر جو جاندار موجود ہوتے ہیں ان کے اجسام کے مختلف حصے ہوتے ہیں، یعنی سیگمنٹس بنے ہوتے ہیں. یہ پانی میں بھی پائے جاتے ہیں، یہ خشکی پر بھی پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آزادانہ زندگی بھی گزارتے ہیں، اور چند ایک ایسے جاندار ہیں جو پیراسائٹس کے طور پہ، یعنی طفیلیے کے طور پہ رہتے ہیں دوسرے جانوروں اور دوسرے پودوں کے اجسام پر. اس کے علاوہ ان کی بھی 1 لاکھ سے زیادہ اقسام جو ہیں وہ آج تک پائی جاتی ہیں. اس میں جو اوپر سیگمنٹ کی بات ہو رہی تھی، حصے کی بات ہو رہی تھی، تو یاد رہے کہ تمام جانوروں میں جو حصے ہوتے ہیں نا وہ تقریباً برابر پارٹس میں تقسیم شدہ ہوتے ہیں. دے ہیو مینی سملر پارٹس کال سیگمنٹس. تو سیگمنٹ کا سائز بھی برابر ہوگا اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا تعلق فائلم اینیلیڈا سے ہے. اس کے علاوہ ایک جو حصہ ہے نا سیگمنٹ، وہ دوسرے حصے کے ساتھ ملا ہوتا ہے. وہ ایک رنگ کی شکل میں ایک گول رنگ ہوتا ہے، یا اس رنگ کی مدد سے 2 حصے آپس میں جڑے ہوتے ہیں. اس کی جو مثالیں ہیں اس میں نیریز ہیں، بلڈ سکنگ لیچ ہے. اس کے علاوہ ارتھ ورم ہے، جو کیچوا ہے نا اس کا تعلق فائلم اینیلیڈا سے ہے. لیچ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی مثالیں جو ہیں. یہ دیکھیں، یہ بے شمار جو کیچوے آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لیچ ہے. لیچ جو ہے نا یہ بھی نہروں کے کنارے میں پائے جاتی ہیں، اور جب بھینسیں وغیرہ وہاں پانی پینے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں یہ لیچ جو ہے ان کے جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے. اس کے آگے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں سکر. ان سکر کی مدد سے یہ جانداروں کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور ان سے خون چوس لیتے ہیں. تو جب خون چوستے ہیں تو اس کو ہم ایکسٹرنل پیراسائٹ کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی بیرونی طفیلیے کا نام بھی دیتے ہیں. آگے اگلا جو فائلم ہے اس کو کہتے ہیں فائلم آرتھروپوڈا. فائلم آرتھروپوڈا ہمارے آس پاس بے شمار کیڑے مکوڑے آپ دیکھتے ہیں، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں،
یہ ان ساروں کا تعلق فائلم آرتھروپوڈا سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بے شمار ایسے جانور پائے جاتے ہیں کہ جو ہمارے ماحول کا حصہ ہیں، اور ان کے جسم کے بھی کئی حصے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ چھوٹا سا جو مکوڑا ہے اس کو لیں، کیڑا ہے اس کو لیں، اس کے 3 حصے آپ کو واضح نظر آئیں گے۔ اگلا جو حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سر، درمیانہ جو حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں دھڑ، اور ایک تیسرا حصہ ہوتا ہے جسے دم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں چونکہ صحیح ہڈیاں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ جو اسکیلٹن ہوتا ہے، جو ڈھانچہ ہوتا ہے، جو کیوٹن کا بنا ہوتا ہے، جو کیوٹن کا ڈھانچہ بنا ہوتا ہے اس کے بھی مختلف جوڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باہر کی طرف جو کیوٹیکل تہ ہے اس کی ایک تہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جسم کے اوپر۔ یہ آرتھروپوڈا فائلم کے جانوروں کی ایک اہم جو خصوصیت ہے وہ موجود ہے۔ جوائنٹڈ لیگز ہوتی ہیں، میں بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ان میں کون سے وہ جاندار ہیں جن میں بیرونی ڈھانچہ ہوتا ہے، تو وہ بیرونی ڈھانچہ رکھنے والے جانور جو ہیں ان کا تعلق فائلم آرتھروپوڈا سے ہوگا۔ مطلب اگر آپ کوئی مکوڑا لیں، کوئی مکھی لیں، تو اس کے باہر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کیوٹن سی تہ ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی معمولی سی اس کیڑے کے حساب سے تو سخت ہوتی ہے، اسی کو ہم بیرونی ڈھانچے کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح اب بیرونی ڈھانچہ کرتا کیا ہے؟ ظاہر ہے بیرونی ڈھانچہ جو ہے وہ اندرونی حصوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی کیڑا مکوڑا لے لینا تو اس کے اوپر تھوڑی موٹی جو ہوا ہے یا کوئی ریت کا ذرہ ہے، وہ اثر اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کے باہر ایگزوسکیلٹن ہے، جو کیوٹن کی تہ ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم مثالوں کا لیں تو اس میں بیٹل، اس کے علاوہ بیز، مکھیاں، اینٹس، اس کے علاوہ یہ پران، سکارپین، جسے ہم یہ چند ایک مثالیں ہیں۔ بچھو، سکارپیو کو کیا کہتے ہیں؟ بچھو۔ یہ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے جو فائلم آرتھروپوڈا اس کی موجود ہیں۔ یہ ہے بیٹل ہے، یہ آپ کو پتہ ہے پران ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہاؤس فلائی ہے، یہ والا جو ہے یہ بچھو ہے۔ اسی طرح یہ سینٹی پیڈ ہے، یہ بھی ماسکیٹو ہے، مچھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ مچھر کے اندر جو ہے نا پلازموڈیم جو پلتا ہے، وہ پلازموڈیم کا تعلق فائلم پروٹوزوا سے ہے۔ یہ تتلی ہے، یہ چھوٹا سا مکوڑا ہے جسے ہم اینٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو جالا بنتا ہے، مکڑا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی پران کی ایک قسم ہے، وہ اوپر بھی پران ہے، یہ بھی پران کی ایک قسم ہے۔ تو یہ چند ایک مثالیں فائلم آرتھروپوڈا کی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہے فائلم مولسکا۔ آپ نے کبھی سپیاں دیکھی ہوں گی جو ہمارے پاس کبھی کبھی موسم برسات میں اگر آپ کسی جنگل میں چلے جائیں تو وہاں پہ سپیاں موجود ہوتی ہیں۔ ان سپیوں کا تعلق فائلم مولسکا سے ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی کچھ جانور جو ہیں وہ پل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ ان فائلمز میں سے جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، اس میں یہ دوسرا بڑا فائلم ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تقریباً 1,00,000 سپیشیز سے زیادہ دریافت ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑا فائلم کہتے ہیں۔ آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ پانی میں بھی اس کے جانور پائے جاتے ہیں اور ٹریسٹریل بھی ہیں، یعنی خشکی پر بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو جانور ہیں نا وہ پائے جاتے ہیں جو ہمارا نمدار جگہ ہے وہاں پائے جاتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے جو باغات ہیں نا وہاں پہ نیچے زمین ہمیشہ نمدار رہتی ہے، وہاں ان کی کثیر مقدار آپ کو ملے گی۔ آگے اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو جسم ہے نا وہ نرم ہوتا ہے اور وہ ایک شل میں، سخت خول میں چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے باڈی از سافٹ کورڈ ود اے شیل۔ اس کے علاوہ اس میں حرکت کے لیے ایک پاؤں موجود ہوتا ہے جس کو ہم مسکولر فٹ کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کی مثالیں دیکھیں اس فائلم میں موجود جانوروں کی، وہ ہے پیلا، پرل اویسٹر، ہیلیکس، لیمیکس،
مائٹلس اور آکٹوپس، یہ چند ایک مثالیں ہیں جن کا تعلق فائلم مولسکا سے ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ پیلا کی شکل ہے، یہ ہیلکس ہے۔ اب ہیلکس میں آپ دیکھیں نا، یہ باہر ایک بہت بڑا خول ہے، اور سم ٹائم ہمیں یہ خول اس طرح نظر آتا ہے کہ اس کے یہ ایک سخت جو ہے نا مخصوص قسم کی جو مرکبات ہیں ان کا بنا ہوا خول ہے، لیکن جب اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں تو اس میں سے یہ ایک کیڑا نکلتا ہے جس کو ہیلکس کا نام دیتے ہیں۔ لیمیکس ہے، ڈینٹیلیم ہے، یہ آکٹوپس ہے، یہ مائٹیلس ہے، یہ یونیو ہے، یہ بھی ایک خول ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ خول، اس کی شکل اور اس کی شکل مختلف ہے کیونکہ ان کے اندر جانوروں کی اقسام مختلف ہیں، الگ الگ انواع ہیں۔ تو یہ ایک مادہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کائٹن۔ یہ وہ جانور ہیں جن کا تعلق فائلم مولسکا سے ہے، اور فائلم مولسکا کے جو جانور ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہماری زمین پر، سمندر کے اندر یا پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ آخری جو فائلم ہے جسے ہم کہتے ہیں فائلم ایکینوڈرمیٹا، اس کے بارے میں ایک بڑی بات مشہور ہے کہ یہ فائلم کارڈیٹا کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ قریب ترین کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو جانور پائے جاتے ہیں نا، ان کے جسم کے اوپر جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ بڑا قریب ہے جو فائلم کارڈیٹا کے جانداروں میں پایا جاتا ہے۔ مطلب فائلم کارڈیٹا، یا جسے ہم ورٹیبریٹا کہتے ہیں، فقاریہ جانور، فقاریہ جانوروں میں بھی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایک سکیلٹن یا ایک ڈھانچہ ضرور موجود ہوتا ہے کہ جو ان کے جسم کو سہارا دیتا ہے۔ اس میں واحد یہ ایک ایسا فائلم ہے جس میں تمام جاندار صرف اور صرف سمندر میں رہتے ہیں۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 6500 سپیشیز ہیں جو کہ آج تک ڈسکور ہو چکی ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ یعنی یہ جو 6500 ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ نیو ڈسکوریز ہو رہی ہیں، نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، اور ان نئی دریافتوں کے ذریعے نئے نئے جاندار معلوم کیے جاتے ہیں، ان کی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو تقریباً 6500 سپیشیز اس کی ڈسکور ہو چکی ہیں۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کا تعلق فائلم کارڈیٹا کے بڑا قریب ترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم کے بنے ہوئے خول موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں سپائنز ہوتے ہیں۔ سپائنز کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے سے۔ مثلا اگر آپ سٹار فش، جسے ستارہ مچھلی کہتے ہیں، سی ارچن کو لیں، اسی طرح سی کیوکمبر کو لیں، ان کو دیکھیں تو ان کے اوپر نا ایک ان کے جسم کے اوپر یہ کیل نما ابھار ہوتے ہیں جن کو ہم سپائنز کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کی اہم جو مثالیں ہیں اس میں سٹار فش ہے، سی ارچن ہے، سی للی ہے، سی کیوکمبر ہے، اور برٹل سی۔ تو یہ آپ کے سامنے مثالیں۔ سی سٹار میں چونکہ 5 اس کے وہ آرمز ہوتے ہیں، بازو ہوتے ہیں، اس طرح یہ برٹل سٹار ہے، یہ سی ارچن ہے، اور یہ سی کیوکمبر ہے۔ عزیز طلبہ، اس پروگرام میں ہم نے جانوروں کے، غیر فقاریہ جانوروں کے مختلف فائلمز کے بارے میں چیدہ خصوصیات پڑھی تاکہ آپ کو ان کے بارے میں نا پتہ چل جائے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ مثلا اگر ہم فائلم پروٹوزوا کو دیکھیں تو اس میں تمام جاندار یک خلوی جاندار پائے جاتے ہیں جو طفیلیے کے طور پہ بھی پائے جاتے ہیں، کچھ پانی میں رہتے ہیں اور کچھ آزادانہ شکل میں رہتے ہیں۔ پوریفیرا کی جو اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پائے جانے والے تمام جانداروں کے جسم میں سوراخ ہوتے ہیں، ان میں سوراخ ہوتے ہیں۔ اور سیلن ٹریٹ، اس میں بھی جیسا کہ ہالو ویسل کی بات ہم کرتے ہیں، یعنی اس میں جسم کے اندر تھوڑا سا خالی جگہ ہوتی ہے، تو اس کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ سیلن ٹریٹس ہیں۔ اسی طرح فائلم پلیٹی ہیلمنتھیز میں جو لیٹرلی سمیٹریکل جاندار ہیں، یعنی ان کے جسم کو اگر ہم 2 حصوں میں توڑیں تو دونوں طرف سے ہمیں ایک جیسی اشکال نظر آتی ہیں، تو ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ نیما ٹوڈا، اس میں راؤنڈ ورمز وغیرہ ہوتے ہیں۔
جو فائلم اینیلیڈا ہے اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو جانور یا جاندار ہوتے ہیں نا ان کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، یعنی ان کے اجسام مختلف حصوں میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں، اور آرتھروپوڈس یہ ہمارے آس پاس جو اڑنے والے کیڑے مکوڑے ہیں ان کا تعلق آرتھروپوڈ سے ہے۔ آپ کے گھروں میں مکھیاں، مچھر، یہ تتلی وغیرہ ان کا تعلق بھی آرتھروپوڈا سے ہے۔ ان کے جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں، ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ جوائنٹڈ ہوتی ہیں، یعنی وہ بھی جوڑ دار ہوتی ہیں۔ تو فائلم مولسکا کی عام ہے کہ اس میں سپیاں، جس کو ہم عام کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سپیاں ہیں، تو اس میں ایسے جاندار شامل ہیں کہ جو ایک کیلکیریس خول کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور فائلم ایکانوڈرمیٹا کی جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے سمندر کے پانی میں رہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں موجود جانوروں کو فائلم کارڈیٹا یعنی ورٹیبریٹا کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جسم میں کیلشیم کے مادے سے بنے ہوئے جو ڈھانچہ ہے وہ موجود ہوتا ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے جانوروں کے، غیر فقاریہ جانوروں کے مختلف فائلمز کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا، جس میں مختلف جانور ہیں جن کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔